أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالی لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے دل کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ حجرات کے معنی آتے ہیں کمرے، حجرتن کہتے ہیں کمرے کو، اور حجرات اسی کا بہووچن ہے جس کے معنی بہت سے کمرے۔ یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چونکہ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے تو اس لیے اسی نام سے اس صورت کو یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں، ہر صورت کا ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا اور ان کے بھائیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کا خاص ٹاپک ہے تقوی اور صبر، کہ جب انسان صبر والی زندگی اختیار کرتا ہے اور نفس کے خلاف جو باتیں پیش آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، اور وہ گناہوں کی دعوت کے باوجود اور گناہوں کے ماحول کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کا خاص ٹاپک ہے۔ سورہ کہف ہے کہ اس کا جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے دجال کے فتنے سے حفاظت، کہ دجال کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی، وہ کیسا فتنہ ہوگا، اور اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ خاص طور پر یہ سورہ کہف کا ٹاپک ہے۔ سورہ نور ہے جو 18ویں پارے میں ہے، جس کو آج ہم تراویح میں سنیں گے، تو اس سورت کا جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے عفت اور عصمت کا اسلام میں کیا نظام ہے۔ یعنی اسلام نے پاک دامن رہنے کے لیے اور معاشرے کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک رکھنے کے لیے کیا عمل بتلایا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، یہ سورہ نور کا خاص ٹاپک ہے۔ ایسے ہی سورہ احزاب ہے، جو کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں سورہ بقرہ سے بھی بڑی سورت تھی، تو اس سورت کا جو خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اہل حق ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، سچے اور پکے مومن ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف لوگ دشمنی کرتے ہیں اور وہ سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جان اور ان کے مال خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے کیا نمونہ ہے، اور مومنین کو ان حالات کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ سورہ احزاب کا خاص ٹاپک ہے۔ تو ایسے ہی یہ سورت ہے سورہ حجرات،
اس کا جو خاص ٹاپک ہے اور خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں کس طرح بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس میں میل جول کے طریقے کیا ہیں، آپس میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، پڑوسی پڑوسی کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا بنیادیں ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی اختیار کرے، اپنائے، جس کا لحاظ کرے تو وہ ہر قسم کے جھگڑوں سے اور ہر قسم کی ناچاقی اور نااتفاقی سے وہ اور اس کا گھرانہ اور معاشرہ محفوظ رہے گا۔ یہ اس صورت کا خاص ٹاپک ہے۔ اس صورت میں اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، پھر صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، پھر عام مسلمان اور مومنین کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت ہونا چاہیے اسے بیان کیا گیا ہے، اور مومنین کے علاوہ عام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، ان کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اور رشتے کی کیا بنیاد ہونا چاہیے، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ صورت کی سب سے پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان والوں کو یہ کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی اس خطاب کا تعلق یہاں جن لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ عام لوگوں سے نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ بات ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے جو مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یا کم سے کم ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے مسلمانوں، اے مومنوں۔ اس طرح کا خطاب کرنے میں ایک تو اللہ کی طرف سے محبت کا لہجہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کے خاندان کے نام سے، اس کے قبیلے کے نام سے، اس کے علاقے کے نام سے یا کسی اور نام سے نہیں پکار رہا ہے، بلکہ بندے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو مان کر زندگی گزارے، کہ جس اللہ کی زمین پر وہ رہ رہا ہے اور جس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اللہ کے یہاں بندے کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اس کو ماننے والا ہو، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہاں بندوں کو اس نام سے پکارا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، جنہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، جنہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا کوئی معبود ہے، جنہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ دنیا اور کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک زبردست قوت والی، قدرت والی، طاقت والی کوئی ذات ہے جس نے اس نظام کو برپا کیا ہے اور جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے یہ مانا ہے کہ یہ کائنات کا نظام یہ کسی کھلونا کا کھلنڈر نہیں ہے کہ بس کائنات بن گئی، نظام چلتا رہے گا، جس کو جو چاہے وہ کرتا رہے، اس کی کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ نہیں، کسی بامقصد عمل کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے اس کائنات کو اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں کا کوئی بھی کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہاں کا کوئی بھی ہونے والا کام وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہر انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی کی ریل چلائی جائے گی،
اس کو بتلایا جائے گا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ میں تم نے یہ کیا تھا، یہ اچھا کام کیا تھا، یہ برا کام کیا تھا۔ تو ان سب حقیقتوں کو اور ان سب ریئلٹی کو ماننے والا اور اس کا استحضار رکھنے والا وہ ہے ایمان والا۔ تو اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، اس رشتے کو جو بندے کا اور اس کے خالق کے درمیان رشتہ ہے، اس رشتے کو یاد دلا کر پکارا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اور اپنے رب سے تم نے جو رشتہ قائم کیا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے جس کا تم کو آئندہ آنے والی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے، کیا حکم دیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو تو دیکھتے نہیں اور نہ ہم کو ڈائریکٹ اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے، نہ ڈائریکٹ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کس بات سے منع کر رہا ہے، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل تو تم کو اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اصل تو تم کو اللہ سے آگے بڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کی جو ایک نشانی ہے، جو علامت ہے، وہ یہ ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، جو رسول تمہارے درمیان ہے۔ یعنی گویا رسول کے حکم کو ماننا وہی اللہ کے حکم کو ماننا، رسول کے حکم کو ٹھکرانا گویا اللہ کے حکم کو ٹھکرانا، رسول سے بغاوت کرنا گویا اللہ سے بغاوت کرنا۔ تو گویا رسول وہ اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ رسول جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات کہتا ہے۔ تو اسے اللہ کی بات کو اگر تمہیں ماننا ہے تو رسول کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اگر تم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم اپنے رسول کو راضی کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے تم کو اپنے رسول کی ناراضگی سے بچنا ہوگا۔ تو اس حقیقت کو بتلانے کے لیے اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ رسول کا تذکرہ کیا اور یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی زندگی میں، یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کے درمیان اور اپنی امت کے درمیان موجود تھے، تو اس وقت تو آگے بڑھنے کا ایک مطلب یہ تھا کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول کی رائے سے پہلے اپنی رائے پیش کرنا۔ کوئی معاملہ پیش آیا تو رسول نے تمہاری رائے مانگی نہیں ہے، اور رسول اپنی کوئی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے، اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے، لیکن رسول کی بات سے پہلے تم اپنی بات کہنے لگو کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو یہ رسول کی بے ادبی ہے، اس کے ادب کے خلاف، اس کے مقام و مرتبے کے خلاف۔ رسول کی بات سے پہلے کوئی بات تم نہ کہو، انتظار کرو کہ اس معاملے میں اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اگر وہ تم سے کوئی بات پوچھتا ہے، تم سے رائے طلب کرتا ہے تو رائے دو۔ چنانچہ اس سورت کا جو اس آیت کریمہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قافلے ملنے کے لیے آتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے، تو اس زمانے میں چونکہ قبائلی نظام تھا، یعنی ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اور وہ گویا وہی سردار پورے قبیلے کے نظام کو دیکھتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی شکایتوں کو دور کرنا، ان کے جھگڑوں کو ہینڈل کرنا، تو یہ سب ایک قبائلی نظام چلتا تھا۔
تو جو بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک سردار، ایک امیر، ایک ذمہ دار مقرر کر دیتے تھے کہ یہ تمہارے امیر رہیں گے، یہ تمہارے ذمہ دار رہیں گے۔ کوئی بھی بات کہنا ہو تو اپنے امیر سے کہو، کوئی بھی فیصلہ کروانا ہو تو اپنے امیر سے کہو، امیر کو ضرورت ہو تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابھی ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی نہیں تھی، اور ابو بکر نے اور عمر نے اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ ابو بکر کہنے لگے کہ ان لوگوں کا امیر فلاں آدمی کو بنانا چاہیے، اور عمر کہنے لگے کہ ان لوگوں کا امیر فلاں آدمی کو بنانا چاہیے، اور پھر دونوں کی رائے الگ الگ ہو گئی تو وہ آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ تو میرے خلاف جو رائے دے رہا ہے تیرا مقصود میری مخالفت کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابو عمر کہنے لگے کہ نہیں، میرا مخالفت کرنا مقصود نہیں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی اس لیے میں نے ایسی بات کہہ دی۔ دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ رسول کسی بھی معاملے میں جب تک رسول کوئی بات نہ کہے اس سے پہلے تم اپنی رائے اور اپنی بات پیش نہ کرو۔ تو رسول کی زندگی میں اس آیت کا ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول سے پہلے کوئی کام نہ کرو، یعنی تم مثلا رسول کے ساتھ کہیں جا رہے ہو، اپنے نبی کے ساتھ کہیں چل رہے ہو، تو چلنے میں تم اپنے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی سواری کو رسول کی سواری سے آگے نہ کرو۔ یہ رسول کی تعظیم کے، اس کے ادب کے خلاف ہے۔ بڑوں کے آگے چلنا یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھانا کھایا جا رہا ہے تو جب تک رسول کھانا شروع نہ کر دے تم رسول سے پہلے کھانا شروع نہ کرو۔ کوئی پینے کی چیز ہے تو جب تک رسول پی نہ لے اس سے پہلے تم پینے کی کوشش نہ کرو۔ تو کسی بھی بات میں، کسی بھی کام میں رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ یہ تو اس وقت تھا جب تک کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان، امت کے درمیان موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ رسول تو چلے گئے، اور نبی ایک نبی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ قرآن میں اگر یہ آیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آج بھی اس کا کوئی حکم باقی ہے، آج بھی اور قیامت تک بھی یہ آیت کریمہ لوگوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک چیز یہ داخل ہے کہ رسول کے حکم سے، رسول کے حکم کے آگے تم اپنی کوئی رائے پیش نہ کرو۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے اگر تمہارے سامنے کوئی حدیث آ گئی، کوئی بات آ گئی، کوئی سنت آ گئی، تو اس کے مقابلے میں تم اپنی رائے پیش نہ کرو کہ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، لیکن میں یہ کروں گا۔ آج کا ماحول یہ ہے، آج دنیا یہ کہتی ہے، تو رسول کی کوئی بھی رائے، رسول کی کوئی بھی حدیث، رسول کی کوئی بھی سنت ہمارے سامنے آتی ہے یا کسی کے بھی سامنے آتی ہے تو اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا، اس کے مقابلے میں لوگوں کی رائے پیش کرنا یہ درست نہیں۔ صحابہ کو اس سے سخت ناراضگی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، تو ان کے بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ میری رائے تو یہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر اتنے ناراض ہوئے کہ زندگی بھر اپنے بیٹے سے بولے نہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میں اللہ کے رسول کا ارشاد اور اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے۔ صحابہ کو اس سے سخت ناراضگی تھی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی کہ الحیاء خیر کلہ، شرم، حیا یہ ہر اعتبار سے خیر ہے، یعنی آدمی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ زندگی گزارے، جو کام بھی کرے تو وہاں اس کے لیے شرم اور حیا وہ پیش نظر رکھے۔
تو فرمایا کہ حیا میں بہتری ہے، خیر ہے۔ تو وہاں مجلس میں ایک شخص بیٹھے تھے جن کا نام تھا بشیر ابن کعب، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ حیا اچھی بھی ہوتی ہے اور حیا کمزور بھی انسان کو بناتی ہے، کہ بعض مرتبہ حیا اور شرم کی وجہ سے آدمی اچھا کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو عمران ابن حسین صحابی اتنے ناراض ہو گئے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے یہ کہا ہے اور میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، تم کو شرم آنا چاہیے، کیا تم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ یا سخت ناراض۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی بھی فرمان ہم تک پہنچے حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، ارشاد کی روشنی میں، تو اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا، اس کے مقابلے میں لوگوں کی رائے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ گویا ہم اللہ کے رسول کی رائے کا مقابلہ اپنی رائے سے کر رہے ہیں۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں رسم و رواج کو آگے بڑھانا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس موقع پر رسول کی یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، لیکن رسم و رواج چونکہ یہ ہے تو اس لیے ہم تو رسم و رواج کے مطابق کام کریں گے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہر ایک کو ایسی نوبت آتی ہے، میت موت کے موقع پر بھی ایسی نوبتیں آتی ہیں کہ بتلایا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، لیکن چونکہ رسم یہ چل رہی، لوگوں کے درمیان چلن یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ نوجوان کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار تانا دیں گے، گاؤں والوں کو کیا جواب دیں گے۔ تو یہ چیز ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں، جب تمہارے سامنے شریعت اور سنت آ گئی تو یہ نہ دیکھو کہ لوگوں کا چلن کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ عرف کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے۔ اسی طرح سنت اور بدعت کہ جب ایک موقع پر آ گئی سنت تو وہاں بدعت کو سنت پر ترجیح نہیں دی جائے گی، کہ یہ نہیں کہا جائے گا یعنی بدعت کی وجہ سے کسی سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ہر موقع پر اللہ کے رسول کی سنت کو اور بات کو آگے رکھنا، اس کا حکم دیا جا رہا اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ واتقوا اللہ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ آدمی جب بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر اس کے دل میں اللہ کا استحضار نہیں رہتا، کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور اللہ اگر مجھے پوچھ لے گا کہ اس موقع پر تیرے سامنے اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی اور اس لوگ دوسری طرف دعوت دے رہے تھے، تو آخر تیرے لیے کیا عذر تھا کہ رسول کی سنت کے معلوم ہوتے ہوئے تو نے لوگوں کے چلن کو، لوگوں کے رسم و رواج کو اختیار کیا تھا۔ تو یہ استحضار، اپنی موت کا استحضار، آخرت کی پکڑ کا استحضار، یہ ہے تقویٰ، کہ آدمی جھجک جائے، ٹھٹک جائے کسی کام کو کرنے کے موقع پر کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ میری پکڑ کر لے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو کسی بھی بات پر عمل کرنا انسان کے لیے اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ وہ اس کے دل میں ڈر ہو، تو اس لیے تقوی کا بھی حکم دیا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اپنی کچھ صفات بیان کی اور کہا کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بعض مرتبہ یہ کہ انسان زبان سے تو کچھ کہتا ہے لیکن دل میں نیت کچھ ہوتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم زبان سے کچھ کہہ رہے ہو تو وہ بھی اللہ سن رہا ہے، اور کہنے سے تمہاری کیا نیت تھی اللہ تمہارے دل کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے حدیث آئی اور سامنے والا حدیث کے مقابلے میں کوئی اپنی بات یا لوگوں کی بات پیش کرتا ہے، اور کہنے کو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا مقصود کوئی اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹھکرانا نہیں تھا، اس کو جھٹلانا نہیں تھا، اس کی تقلید کرنا نہیں تھی، بس میں تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر تمہاری نیت کیا تھی
اور تم نے زبان سے کیا کہا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ لوگوں کو تم خاموش کر سکتے ہو کہ میرا مقصود یہ تھا اور میری یہ نیت تھی، لیکن تم اللہ سے اپنی نیت کو نہیں چھپا سکتے۔ تو اس لیے اللہ کی ان صفات کا استحضار تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ تو اللہ کے رسول کے ادب کے تعلق سے یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ تمہارے دل میں تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ان صفات کا استحضار رکھنا ضروری۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔